علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری بہنوں نے، بیٹیوں نے، میرے بھائیوں نے کثرت سے سوال کیا ہے کہ نرینہ اولاد کے لیے ایسا وظیفہ دیں کہ جو ہم کریں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیٹا ہی عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا وظیفہ جو ہے وہ ایک قرآن مجید کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی بیٹا ہی عطا فرماتے ہیں، اس بات کو آپ نوٹ فرما لیں۔ اور کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنا یہ عقیدہ بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی بات کو سن رہا ہے، اور جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ذکر کر رہے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر اس ذکر کرنے کا، اس وظیفے کرنے کا آپ کو دنیا میں بھی بے حد فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کریم آپ کو اپنے مقربین میں شامل فرمائیں گے۔ عقیدہ، عزم، یقین پورے طریقے سے پختہ رکھیں۔ اور یہ جو وظیفہ میں آج آپ لوگوں کو دینے والا ہوں یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا عمل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت حضرت زکریا کو سکھا دی، انہوں نے اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ جیسا خوبصورت صحت مند بیٹا عطا فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ کوئی بھی بہترین عمل وہ عمل ہوتا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو، تو یہ عمل قرآنی عمل ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام کا عمل ہے، انتہائی مقبولیت والا عمل ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کو بھی اگر بیٹے کی ضرورت ہے تو یہ وظیفہ لازمی کریں۔ جو لوگ عمل کرنا چاہیں وہ کمنٹس میں سبحان اللہ لکھ کر اجازت لیں، ان کو اجازت مل جائے گی۔ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کومنٹس باکس میں اپنا اظہار خیال ضرور کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بڑا ہی خوبصورت عمل ہے انشاءاللہ، بے حد مجرب عمل ہے، آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے کہ جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسم پھل ہیں، تو وہیں پر وہ محراب میں چلے گئے اور وہاں جا کر لوگوں سے چھپ کر اللہ تبارک و تعالی سے ان الفاظ سے مانگنے لگے کہ اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میرے لیے بھی اولاد کا موسم نہیں ہے، اولاد کا وقت تو ختم ہو چکا، جوانی چلی گئی، بیوی بھی بانجھ ہے، تو قادر مطلق ہے، اگر تیرا حکم ہو تو اس حالت میں بھی بیٹا عطا فرما سکتا ہے۔ سورۃ مریم میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری بھیجی فرشتوں کے ہاں کہ میرے زکریا کو جا کر خوشخبری سناؤ کہ بیٹا آپ کو اللہ دے گا، تو وہ پوچھنے لگے کہ کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا، میں بوڑھا، واشتعل الرأس شیبا، یعنی خود فرماتے ہیں کہ میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے، کمر بھی جھک چکی ہے۔ تو وہاں فرماتے ہیں وامرأتی عاقرہ، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، اب بیٹا کیسے ملے گا؟ تو اللہ کے فرشتوں نے فرمایا کذالک، یہ کذالک میں جو کاف ہے یہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ لبیان الکمال ہے، یعنی فرشتوں نے یہ کہا کہ جوانی میں تو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، اللہ کا کمال تو یہی ہے نا کہ آپ بھی بوڑھے ہو گئے، آپ کی بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، اللہ اس حالت میں آپ کو عطا فرما دے۔ تو یہ عمل حضرت زکریا علیہ السلام والا عمل ہے، انتہائی مجرب اور مفید ہے، آپ اس سے لازمی فائدہ اٹھانا، رائے گاہ نہیں بھیجنا اس کو، اس لیے میں بڑی تاکید کے ساتھ پہلے اس کے فضائل بیان کر رہا ہوں۔ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس آیت کریمہ کی قرآن حکیم میں کوئی تعداد تو مقرر نہیں ہے، لیکن
ہمارے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ 100 مرتبہ اس کو پڑھنا کافی رہے گا۔ میاں بیوی دونوں پڑھ لیں، بیوی کے پاس ٹائم ہو وہ پڑھ لے، شوہر کے پاس ٹائم ہو وہ پڑھ لے، بہرحال اس کو لازمی کریں۔ جن کے پاس صرف بیٹیاں ہیں وہ بھی کریں اگر بیٹے کی ضرورت ہے، جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بھی کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی مدد سے آپ کو نرینہ خوبصورت صالح اولاد اور بیٹے کی صورت میں اولاد عطا فرمائے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے پاس محفوظ کر لیں اور دنیا تک اس کو پھیلائیں تاکہ میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور ایک بات اور نوٹ فرما لیں، غلط قسم کے عاملین سے رابطہ نہ فرمایا کریں جو آپ کو قرآن و سنت سے دور کرتے ہیں۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ مسائل کا سامنا ہے، روحانی جسمانی الجھنیں ہیں، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کچھ ہوا ہے، یا کاروباری بندش ہے، رشتوں اور شادی کی بندش ہے، یا پسند کی شادی کا مسئلہ ہے، تو پورے اعتماد کے ساتھ آپ ہمارے ادارے سے رابطہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔